بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بن وہب کا قبول اسلام۔ حضرت عمیر قریش کے سربرو آبرودہ اور بہادر لوگوں میں تھے۔ قبول اسلام سے پہلے اسلام اور پیغمبر اسلام کے سخت دشمن تھے۔ بدر میں مشرکین کے ساتھ تھے اور مسلمانوں کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے یہی نکلے تھے، مگر اس غزوہ میں انہوں نے جنگ کو ٹالنے کی بڑی کوشش کی، لیکن جب اس میں ناکامی ہوئی تو دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ قریش سے انصار کی تزویر کے لیے کہا کہ ان کے چہرے سانپوں کی طرح ہیں جو پیاس سے بھی نہیں مرتے، ان کی یہ مجال کہ ہمارے مقابلے میں آ کر بدلہ لے، اس لیے ان روشن بتاحا چہروں والوں قریش کو ان سے تعارض نہ کرنا چاہیے۔ انصار نے جواب دیا، یہ خیال چھوڑ دو اور اپنے قبیلے کو جنگ پر آمادہ کرو۔ جب یہ تدبیر بھی ناکام رہی تو مجبوراً لڑنا پڑا، جس کا نتیجہ قریش کی شکست کی صورت میں ظاہر ہوا اور ان کا لڑکا وہب مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہوا۔ بدر کی شکست سے مشرکین کی آتش انتقام اور تیز ہو گئی اور وہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے طرح طرح کے منصوبے سوچنے لگے۔ ایک دن عمیر اور صفوان بن امیہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ صفوان نے کہا، بدر کے مقتولین کے بعد زندگی بے مزہ ہو گئی۔ عمیر نے کہا، بالکل سچ ہے، واللہ لطف سے زندگی جاتا رہا۔ اگر مجھ پر قرض اور اہل و عیال کی پرورش کا بار نہ ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کی کوشش کرتا۔ سفیان یہ سن کر پھولا نہ سمایا، بولا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تمہارے قرض کی ادائیگی کا میں ذمہ لیتا ہوں اور جس طریقے سے میں اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتا ہوں اسی طرح تمہارے اہل و عیال کی بھی پرورش کروں گا، اور عمیر کے لیے ضروری سامان سفر مہیا کر دیا۔ اس میں ایک زہر آلود تلوار بھی تھی، اور عمیر یہ ہدایت کر کے ابھی کچھ دنوں میرے حالات پوشیدہ رکھنا، مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی کے دروازے پر سواری کھڑی کر کے تلوار لیے ہوئے سیدھے حضور کی طرف چلے۔ حضرت عمر دیکھ رہے تھے، وہ گھبرائے ہوئے حضور کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمیر کو کسی قیمت پر امان نہ دیجیے گا۔ فرمایا، اچھا، ان کو لے آؤ۔ حضرت عمر چند اشخاص کو حضور کی حفاظت کے لیے متعین کر کے خود عمیر کو لانے چلے گئے۔ وہ تلوار لیے ہوئے داخل ہوئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو ہٹا دیا۔ عمیر نے سلام علیکہ کی جگہ جاہلیت کا سلام کیا۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے طریقے سلام سے ہم کو مستثنیٰ کر دیا اور ہمارا طریقہ سلام متعین کیا ہے۔ پھر پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ عمیر نے کہا، اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے۔ آخر تم بھی تو ہمارے ہی ہم قبیلے اور ہم خاندان ہو۔ حضور نے پوچھا، یہ تلوار کیسی گلے میں لٹکی ہے؟ کہا، ان تلواروں کا برا ہو یہ ہمارے کس کام آئے؟ اترتے وقت گلے سے نکالنا بھول گیا تھا، اس لیے لٹکی رہ گئی۔ پھر حضور نے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا، صرف قیدیوں کو چھڑانے کے لیے۔ فرمایا، تم نے صفوان سے کیا شرط کی تھی؟ اس سوال پر عمیر بہت گھبرائے اور کہا، میں نے کیا شرط کی تھی؟ فرمایا، ان شرائط کے ساتھ تم نے قتل کا وعدہ کیا تھا۔ یہ سنتے ہی حالت بدل گئی۔ جس زبان سے حضور کے قتل کا عہد کر کے آئے تھے، اسی زبان سے بے اختیار اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ نکل گیا۔ قبول اسلام کے بعد حضور نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اپنے بھائی کو آرام پہنچاؤ اور ان کے قیدی چھوڑ دو۔ چنانچہ وہب کو بغیر فدیے کے رہا کر دیا گیا۔ مکے میں صفوان نہایت بے چینی سے ان کے انتقام کا انتظار کر رہا تھا اور قریش سے کہتا پھرتا تھا کہ میں تم کو ایسی کامیابی کی خوشخبری سناؤں گا
جس کے بعد بدر کی شکست کا غم بھول جاؤ گے، اور ہر آنے جانے والے سے پوچھتا تھا کہ مدینے میں کوئی نیا واقعہ تو نہیں پیش آیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام تو نہیں ہوا۔ ایک دن بالکل خلاف توقع خبر سنی کہ جو شکار کرنے نکلا تھا وہ خود شکار ہو گیا، یعنی عمیر مسلمان ہو گئے۔ اس خبر سے بہت بیچ و تاب کھایا اور عہد کر لیا کہ اب کبھی عمیر سے نہ بولوں گا اور نہ اس کی کسی قسم کی مدد کروں گا۔ تمام مشرکین نے عمیر کے اسلام پر اظہار ملامت کیا۔ اس درمیان میں عمیر نے قرآن کی کچھ تعلیم حاصل کر لی اور حضور سے عرض کیا اگر اجازت ہو تو میں مکے جا کر اشاعت اسلام کا فرض انجام دوں، شاید خاندان لوگ کو ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما لیا اور عمیر نے مکے میں آ کر بڑی سرگرمی سے تبلیغ شروع کر دی اور ان کی کوششوں سے بڑی تعداد اسلام کے شرط سے بہراور ہوئی۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔